السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جولائی 2020 گزر چکا ہے، اگست 2020 سٹارٹ ہو چکا ہے، 1 اگست 2020۔ بات کریں گے ایک ایسے نوجوان، بلکہ اب تو بہت سینئر ہو گئے، ایج ان کی نوجوانی ہی کی ہے، 36 سال عمر ہے، اور وہ واچ مین ہیں پاکستان کے اندر۔ ان کا نام ہے مرجان، اور وہ اسلامک سینٹر میں شیخ زائد اسلامک سینٹر جو ہے وہاں پر ایز اے واچ مین جاب کر رہے ہیں، اور سن 2000 سے وہ جاب کر رہے ہیں جب ان کی عمر 16 سال تھی ایز پر نیوز۔ اس وقت سے وہ ایز اے واچ مین جاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے میٹرک کا ایگزام دیا اور امیڈیٹلی دے اسٹارٹ دیئر جاب، اور تب سے پھر انہوں نے اپنی جاب کے دوران ہی ایک تو وہ سیکیورٹی کا واچ مین کا ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میٹرک کے بعد ایف اے کیا، بی اے کیا اچھے نمبرز کے ساتھ، ایم ایڈ کیا، اور اب وہ ایم فل کر چکے ہیں۔ 2020 میں انہوں نے ایم فل کمپلیٹ کر لیا، اور تھرو آؤٹ اچھے نمبروں میں انہوں نے پاس کیا۔ وہ اپنی کہانی کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اس لیے تاکہ وہ اچھی پوسٹ پہ جا سکیں اور اچھا روزگار حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، لیکن ان کو ہر دفعہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ کبھی ان کو کلرک لگا دیا گیا، کبھی ایگزام کے اندر جو ہے سپرنٹینڈنٹ لگا دیا گیا۔ انہوں نے بولا کہ انہوں نے جو بھی ان کو جاب دی گئی وہ انہوں نے اپنی اچھی یعنی مکمل صلاحیت اور اچھی طریقے سے جاب جو ہے کمپلیٹ کی، لیکن فائنلی ان کو دوبارہ پھر سے جو ہے وہ واچ مین لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی وہ واچ مین تھے، انہوں نے ڈیورنگ واچ مین کی ڈیوٹی کرتے ہوئے ایم فل بھی پاس کر لی ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ میں وہ کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے جی، تو وہ شیخ زائد اسلامک سینٹر جو ہے وہاں پر جاب کرتے ہیں، اور انہوں نے ایم فل جو کیا ہے وہ پشاور یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے کیا ہے۔ پشاور میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے ایم فل کیا ہے، اور ان کا جو انٹرسٹ ہے زیادہ وہ کسٹم اور اس طرح کے دیگر جو فیلڈز ہیں ان کے ساتھ ہے، اور وہ ٹرائبل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے خدمات جو ہیں وہ بھی سر انجام دے چکے ہیں، لیکن اگین اینڈ اگین ان کو واچ مین کے اوپر ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے ایم فل کر لیا ہے، ہمیں کیا سبق حاصل ہوا ہے؟ ہمیں سبق حاصل یہ ہوا ہے کہ جو کچھ بھی کر لو آپ نے جو سٹارٹ کیا تھا آپ نے وہیں پہ رہنا ہے۔ You doesn't deserve respect, you doesn't deserve a higher post۔ یہ کب ختم ہوگا؟ یہ تب ختم ہوگا جب ہم کسی قریب کے خلاف نکلیں گے، باہر نکلیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ آپ سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی توسط سے جو ہے آواز نکالیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم باقی چیزیں تو بہت وائرل کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی وائرل کر لیں تاکہ کسی کا بھلا ہو، اور جس کو جو ملنے کا حق ہے وہ اس کو ضرور ملے۔ ایسا نہیں ہے ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیڑا جو حق ہی انہوں مل کے رہے گا یا انہوں مل جائے گا جڑی وہ مقدر جو ہوئے گی۔ بھائی مقدر جو ہیں بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے استعمال کے لیے، اور پوچھا جائے گا کہ جب آپ کو چیزوں کا شعور دیا تھا then why you didn't do effort، یعنی آپ کو پتہ تھا لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو کھانا ملے گا، اس کو وہ سونے سے پہلے کھانا کھا کے سوئے گا، اس کا وعدہ کیا گیا، رزق کا وعدہ کیا گیا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ صبح نماز کے بعد جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فجر کی نماز چلو پڑھ بھی لو تو بعد میں آ کے پھر سو جاؤ۔ یعنی ہمت کرنی ہے، آپ نے ہمت کرنی انسان نے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، صرف آپ ہمت کرو گے تو آپ کے لیے ہر چیز ہے، اور اس انسان نے ہمت کی ہے۔ میرے نہیں خیال سے کہ ایک ایم فل جو ہے وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور میں نے بھی ابھی تک یہی نہیں سنا کہ کسی واچ مین نے یا کسی چوکیدار نے، گن مین نے جو ہے وہ ایم فل کیا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ نہیں سوچ رہے کہ شاید کوئی اور دوسرا ہوگا جنہوں نے اس طرح کے سرکمسٹینسز سے، اس طرح کے واقعہ سے گزرنے کے بعد جو ہے ایم فل کیا ہو، اور ان کو کچھ سال کے لیے، کچھ عرصے کے لیے کوئی اچھی پوسٹ دی ہو، اس کے بعد پھر اگین واچ مین۔ ایک طرف وہ اپنی اسٹڈی امپروو کر رہے ہیں، اور اپنی جاب جو بھی ان کو دی جاتی ہے وہ اچھے سے وہ سرو کر رہے ہیں، اور پھر دوبارہ سے ان کو ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اگین آن واچ مین۔ دیٹس دا پوائنٹ۔
سو شیخ زید اسلامک سینٹر بہت اچھا ادارہ ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کریں گے, آئی کانٹ بلیو. باقی دعا کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ایسی چیزوں کے متعلق جو ہیں وہ بتاتے رہیں گے. آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ جو ہے جو پور ہے اس کو جو ہے ضرور اس کے لیے آواز اٹھاؤ, جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے لیے ضرور نکلو, اس کے لیے آواز ضرور اٹھاؤ. آپ ایک ویڈیو بنائیں گے, اٹ ول بی ورتھی فار ایوری ون, صرف اس بندے کے لیے نہیں باقیوں کے لیے بھی ہوگی. لوگوں میں کر جائے گا کہ سم ون اسپیکنگ فار دیم. سو یہی شیئرنگ از کیئرنگ. آپ نے ہمیں کسی کو پیسے دے کے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے لیے اچھے نیک تمنائیں, اچھی خواہشات رکھتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. سو امید ہے سب لوگ جتنے بھی یوٹیوب, فیس بک, کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں وہ ضرور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں میں زیادہ آگاہی ہو. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے پاکستانی نیوز پیپر میں ابھی تک یہ نہیں دیکھی نیوز. جتنے بھی ٹاپ نیوز پیپر ہیں ان کے اندر ابھی یہ نیوز میں نے کسی, اگر ہوگی بھی تو کہیں چھپی چھپائی ہوگی, فرسٹ پیج سیکنڈ پیج پہ نہیں ہے. دیٹس آلسو اے پوائنٹ. اپنا خیال رکھیں, دوست احباب سب کا خیال رکھیں, اور تھوڑے سینٹیمنٹل ہو کے جو ہے چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.